کہ اجمیر شریف کی درگاہ محفوظ نہیں، قبرستان محفوظ نہیں، مسجدیں محفوظ نہیں، بریلوی مکتب فکر محفوظ نہیں ہے، ہمارے معابد محفوظ نہیں، خانقاہیں محفوظ نہیں۔ اس وجہ سے جمعیت علماء ہند نے آج آپ کو آواز دی ہے، آؤ نکلو باہر آؤ اور جمعیت کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کر احتجاج کرو۔ بلڈوزر، کتنا خطرناک کام بلڈوزر کا۔ ہم نے اپنا مکان بنایا، پوری زندگی کی کمائی لگا دی اپنے پوتے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، ایک لمحے میں بلڈوزر آیا اور 1 گھنٹے کے اندر مسمار کر کے چلا گیا۔ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کی قیادت اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی نے 2022 میں جمعیت علماء کی جو یہ کارکردگی ہے اس کو یہ آرڈر دیا کہ آپ جائزہ لیں اور جائزہ لے کر سپریم کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ میں اس کو جا کر گورنمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو متوجہ کریں، چیلنج کریں ان کے اس عمل کو۔ جمعیت علماء ہند 18 اپریل سن 1922 کو گئی سپریم کورٹ، اور میں آپ سے ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، میں یہ سب لے کر آیا ہوں۔ سپریم کورٹ نے جمعیت علماء ہند نے جو اس دعوے کو دائر کیا وہ کرمنل غنڈہ گردی، دوسرے لوگوں نے سول توڑ پھوڑ، لیکن جمعیت علماء ہند نے حضرت صدر محترم نے فیصلہ کیا اس سے بڑی غنڈہ گردی کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیوں تم مکان کو توڑتے ہو؟ اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کی اولاد ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کرمنل۔ اور جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا گورنمنٹ آف انڈیا کو، جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا اتر پردیش کو، جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا مدھیہ پردیش کو، جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا گجرات کو، جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا دلی اسٹیٹ کو۔ آج جو فیصلہ آیا ہے بلڈوزر کا، پورے ملک میں ہر جگہ بلڈوزر پر پابندی لگائی گئی ہے، صرف اس بنیاد پر دوسرے لوگوں نے ایک ایک صوبے کو، ایک ایک اسٹیٹ کو فریق بنایا تھا، جمعیت علماء ہند نے گورنمنٹ آف انڈیا کو فریق بنایا۔ اور میرے دوستو، آپ کو حیرت ہوگی، اگلی بات میں سناؤں گا آپ کو۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ کیسے کیسے اور بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ابھی بتلاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے اس مقدمے میں، جمعیت علماء ہند کے اس مقدمے میں سپریم کورٹ کے بڑے بڑے سینئر وکیل کپل سبل، کے وی سنگھ، ڈاکٹر منو سنگھوی، آپ جانتے ہیں منو سنگھوی کو؟ کانگریس چاہتی تھی ہماری بات مان لو، پارلیمنٹ میں چلے جاؤ۔ عام پارٹی چاہتی تھی ہماری طرف سے پارلیمنٹ میں چلے جاؤ۔ ممتا چاہتی تھی ہماری طرف سے پارلیمنٹ میں چلے جاؤ۔ ایسا عظیم الشان انسان، ان میں سے کسی وکیل نے جمعیت علماء ہند سے پیش ہونے کا 1 نیا پیسہ نہیں لیا۔ کپل سبل نے نہیں لیا، کے وی سنگھ امریکہ میں تھے، آدھی رات تک جاگتے تھے، آن لائن پیش ہوتے تھے، 1 پیسہ نہیں لیا۔ اور آخری جس میں فیصلہ آیا ہے اس کی بات آپ کو سناؤں۔ آخری سماعت پر، جسے غور سے سنیے گا، کتنی اہم بات ہے۔ آخری سماعت پر جمعیت علماء ہند کی جانب سے سینئر وکیل ڈاکٹر منو سنگھوی پیش ہوئے۔ ڈاکٹر منو سنگھوی کے عدالت میں داخل ہونے پر بھری عدالت میں گورنمنٹ آف انڈیا کا وکیل سالیسٹر جنرل تشار مہتا، کیا نام ہے بولو؟ تشار مہتا، سالیسٹر جنرل،
جس وقت عدالت میں داخل ہوئے ہیں ڈاکٹر منو سنگھوی، تو پوچھتا ہے تشار مہتا، کیا پوچھتا ہے؟ آپ اس مقدمے میں کیسے پیش ہو رہے ہیں؟ بھری عدالت میں پوچھتا ہے آپ اس مقدمے میں کیسے پیش ہو رہے ہیں؟ آپ کی فیس کون ادا کرے گا؟ کیونکہ 30 لاکھ روپے فیس لیتے ہیں۔ تو معلوم ہے کیا جواب دیا سالیسیٹر جنرل کے؟ اس جواب پر انہوں نے کہا، ڈاکٹر منو سنگھوی نے کہا، وہ آج، غور سے سنیں، وہ آج عدالت میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے پیش ہو رہے ہیں، اور آگے سنیے، اور مظلوموں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف مفت میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آپ کے ساتھ کون کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ہمت نہ ہاریں، قوت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ جب آپ کو آواز دی جائے آپ نکل آئیں۔ ایک رات جاگتے گزر جائے کیا حرج ہے؟ 2 وقت کا کھانا نہ کھائیں کیا حرج ہے؟ کھڑے کھڑے گزر جائے کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ آپ دیکھیے آپ کی قیادت، آپ کی جماعت پر کیسا اعتماد ہے۔ سالیسیٹر جنرل پوچھتا ہے آپ کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے مظلوموں کی حمایت میں، مظلوموں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آج کھڑا ہوا ہوں۔ اور پھر ایک بات اور کہتے ہیں ڈاکٹر سنگھوی، وہیں عدالت میں ایک بات اور کہی، سنیے۔ ڈاکٹر سنگھوی نے مزید کہا بلڈوزر کارروائی پر روک لگانا ضروری ہے، جس کے لیے آج وہ عدالت میں اپنے دوسرے تمام مقدمات چھوڑ کر حاضر ہیں۔ خالی نہیں بیٹھے تھے، دوسرے مقدمات چھوڑ کر حاضر ہیں۔ جمعیت علماء کی گزارش پر وہ اس مقدمے میں مظلوموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو آپ سوچئے، غور کیجئے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ قیادت کی طاقت نہیں ہے۔ آپ طاقت میں ہیں تو قیادت کو طاقت دے رہے ہیں، آپ نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوقاف کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند نے آج پہلی مرتبہ آپ کو آواز دی ہے، نہیں، یہ دیکھیے یہ کتابچہ موجود ہے۔ 1923 سے جمعیت علماء ہند اس خدمت کو انجام دے رہی ہے۔ 1923 سے ہر موقع پر یہ کتابچہ یہاں موجود ہے، آپ لوگ جائیں تو لے کر جائیں۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ اجمیر شریف کی درگاہ محفوظ نہیں، قبرستان محفوظ نہیں، مسجدیں محفوظ نہیں، ہمارے معابد محفوظ نہیں، خانقاہیں محفوظ نہیں۔ اس وجہ سے جمعیت علماء ہند نے آج آپ کو آواز دی ہے، آؤ، نکلو، باہر آؤ اور جمعیت کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کر احتجاج کرو۔ میرے دوستو بریلوی مکتب فکر محفوظ نہیں ہے، دیوبندی مکتبہ فکر محفوظ نہیں ہے، اہل حدیث محفوظ نہیں ہیں، خانقاہی محفوظ نہیں ہیں، سب پر ان کی نظر ہے۔ میرے دوستو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آج فیصلہ کرو، جو تمہارے لیے اس سلسلے میں کھڑا ہوگا تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ بولو بولو بولو۔ اور جو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے اوقاف کے سلسلے میں، ہم اس کو سبق سکھائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ہماری ٹانگیں کاٹو اور ہمارے ووٹ کو لو، آج یہ فیصلہ کر لو۔ میرے دوستو اب اجلاس چل رہا ہے، دوسری کارروائیاں باقی ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اطمینان سے سنا۔ میں ڈاکٹر فیض قادری کا
بہت ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ محنت تمام لوگوں کی محنت ہے، سب کی خدمت ہے، لیکن سب سے زیادہ محنت ان کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے کامیاب کرے اور ہر طرح کے حسد سے اور شر سے ان کی حفاظت کرے اور ہمارے آنے کو قبول کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.